ایک دن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے مسافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اور اس قافلے کے پاس اونٹ ہے۔ حضور کو عرب کا ایک سرخ اونٹ پسند آ جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہیں پر موجود تھا۔ سردار نے کہا لے جائیے، خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا تو چاہتا ہوں لیکن ابھی میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر تمہیں قیمت واپس آ کر ادا کر دوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں حضور جا رہے ہیں، حضور واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ حضور کو کہتے ہیں آپ لے جائیے، اونٹ آپ لے جائیے۔ وہ حضور کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک دیکھ رہے ہیں جب تک حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ جب آپ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا، کہاں جانے والا کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی، کہا نہیں دی، کہا کیا کیا، کہا ادار۔ اس نے کہا ادار دیا، نام جانتے ہو، نام نہیں جانتے، ایڈریس جانتے ہو، ایڈریس بھی نہیں جانتے، پتہ ہے کون ہے، نہیں پتہ کون ہے، کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی چیز گروی رکھی، گروی بھی نہیں رکھی۔ عرب کا سر اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے اور علماء جانتے ہیں سر اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ آئے جس کا نام پتہ نہیں، ایڈریس پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا اونٹ، ان کا اونٹ وہ لے کر چلے جاتے ہیں، ادار لے کر جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو اس کا نام پوچھتا، اس کا پتہ پوچھتا، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھرتے تھے۔ انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں اور گل اہل بار نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا، پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے، ارے میں تو اس کی کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے زلفوں کے پیچو ہم میں ایسا گم ہو گیا تھا، ان کے حسن میں گویا۔ ایک پنجابی شاعر بولا مکھ چند بدرشا شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسانہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ یہ ان کا حسن تھا، ان کی زلفیں ایسی، میں زلف یار تیرے بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے، اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں حیال کے صدقے۔ یہ ان کا حسن، دل میں جگر میں جان میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے۔ جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ یہ ان کی زلفوں کا اثر ہے، لوگ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان وارتے ہیں۔ آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں، ہمیں کہاں یاد رہا قیمت کیا ہے، نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، علاقہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے۔ ابھی کلام ہو ہی رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا، اونٹ دے دیا، نام بھی نہیں پوچھا، پتہ بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا اور یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا، لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا؟ کہا کیا دیکھتے تھے؟ کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی تھی، جب مسکراہٹ ہوتی تھی، ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا، وہ مسکراتے تھے تو ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتا تھا، سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتا تھا۔
سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا۔ مازاق کا کجلا نین بڑے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گونگٹ چہرے تلے، وہ عرش کا دارا آوت ہے، یاسین کی چمک ہے دانتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ کالن میں، وہ رب کا پیارا آوت ہے، وہ رب کا پیارا آوت ہے۔ ایک شخص نے کہا، ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے، ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے، اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا، پتہ پوچھتا؟ ارے دیکھتے نہیں، تم تو دانتوں کو دیکھتے تھے، میں تو ان کے نینوں کو دیکھ رہا تھا، میں ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا، ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا، ارے میں تو بھول چکا تھا، ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے کہا، ارے دیکھو دیکھو، وہ تو تمہارا اونٹ ہی لے گیا، اونٹ ہی لے گیا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ گویا کلام نے یہ تاثر دیا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آئی، خبردار! وہ کہتی ہے، خبردار، انا دامنۃ کل، خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اونٹ چوری ہو گیا، میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی، اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی، میں ضمانت دیتی ہوں، میں ضامن ہوں۔ کہا، شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو، شکر ہے کوئی تو پہچانتا ہے، کوئی تو جانتا ہے اس کو، کوئی اور ضامن نہیں تھا، ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ کہا، شکر ہے تم جانتی ہو۔ کہا، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ کہا، پھر ضمانت کاہے کی، کیوں ضمانت دے رہی ہو؟ اس نے کہا، ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا، تو خیمے کی اور سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا۔ کہا، جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ ابھی کلام ہو ہی رہا تھا کہ اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے، اچانک صحابہ آ گئے، صحابہ قیمت لے کر آ گئے۔ کون ہے وہ جس نے آقا کو اونٹ دیا؟ یہ ضیافت کے لیے چند کھجوریں بھی رکھ لو اور قیمت بتاؤ، قیمت بتاؤ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، قیمت۔ کہا، اب قیمت کو چھوڑو، اب سودے کو چھوڑو۔ کہا، کیوں؟ اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ ارے قیمت کو بھول جاؤ، قیمت کو چھوڑو، اب ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ کہا، کیا ہوا اور بتاؤ کیسے ہوا؟ کہا، سب چھوڑو، بتاؤ وہ سونا تھا کون، وہ منمونا کہاں سے آیا تھا؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک ماہ عدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سہن، موڑا پھونک گیا سب تن من دن۔ کہا، وہ سونا تھا کون؟ کہا، وہ دیکھتے نہیں، وہ کھجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے، وہی تو مدینہ المنورہ ہے۔ اپنی قسمت میں ناز کرو، یہ وہی محمد عربی ہے جن کی عظمتوں کے ترانے دنیا الاپ رہی ہے۔ تم خوش قسمت ہو، خوش بخت ہو، تم مدینے کے قریب آ گئے ہو۔ کہا، پھر لے چلو ہمیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لائق ہیں۔ گویا کہہ رہے ہیں، یہ ناز ہی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکرے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں ہسارے نہیں ہوتے۔